یہ اتنا بہادر مجمع تھا اور جانثار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جب آپ وہاں پر گئے, جو اگلی بات جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے, اور وہ یہ کہ حضور کی نافرمانی نہیں کی تھی گھاٹی سے اترنے والوں نے. دیکھیں اس کو کہتے ہیں وہ جو چوٹی ہے جس کو جبل الرمات کہتے ہیں, وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنائی, فوجیں بنائیں, یعنی صفیں بنائیں, تو آپ نے وہاں پر ایک صحابی کو, عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 صحابہ کا دستہ دے کر اوپر تعینات کیا اور کہا کہ تم لوگ کسی صورت کے اندر نیچے نہ اترنا, چاہے ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو, تو تم لوگ اوپر رہنا. اور جب پہلے مرحلے میں احد کے اندر مشرکین کو شکست ہو گئی اور وہ بھاگ گئے, تو ان لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن جبیر سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا تھا تم کبھی نیچے نہ اترنا جب تک یعنی جنگ کے درمیان جو فتح شکست ہوتی ہے اس دوران نہ اترنا. اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی ہے, اب تو ہم اتر سکتے ہیں نیچے. اور جب جنگ ختم ہو چکی ہے, وہ لوگ بھاگ چکے ہیں, تو عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ نہیں, ہم وہ جو امیر تھے کہا ہم کسی صورت نہیں اتریں گے. حضور نے فرمایا تھا نہیں اترنا. انہوں نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ نہیں تھا. اس کو کہتے ہیں اجتہادی خطا, یعنی بات سمجھنے کے اندر دو رائے ہونا. تو انہوں نے کہا کہ حضور کا مقصد پورا ہو گیا. یہ تھوڑی انہوں نے کہا عبداللہ ابن جبیر کو کہ ہم نعوذ باللہ حضور کی نہیں مانتے اور ہم نیچے اتر رہے ہیں. تو وہ نیچے اترے, اور ان کے نیچے اترنے کے بعد 10 لوگ اوپر رہ گئے. عبداللہ ابن جبیر نے خود اترنے سے انکار کر دیا, جو امیر تھے. 10 لوگ ان کے ساتھ رہ گئے, باقی 40 نیچے اتر آئے. اس پر حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اپنی جنگی بہترین حکمت عملی کا اور اسٹریٹجی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ نیچے اترے, وہ دوسری طرف سے گھوم کر پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کیا. ان 10 لوگ وہاں شہید ہوئے, پھر نیچے اترے. پوری جنگ کا پانسا پلٹ دیا خالد ابن ولید نے. تو اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں. اس پر ان پر کوئی عتاب بھی نازل نہیں ہوا. نہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی شہادت قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ نیچے اتر آئے تھے. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ غزوہ خندق کے فوراً بعد بنو قریظہ کا غزوہ پیش آیا. آپ پہنچے تھے خندق کے بعد, اتنے طویل محاصرے کے بعد تھکے ہارے, تو جبرائیل امین آئے اور کہا کہ اسی دن کہا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے. خندق سے واپسی ہوئی تھی, فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے ابھی, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جا کر بنو قریظہ کو, جو یہودیوں کا قبیلہ ہے, ان کو ان کی عہد شکنی کی سزا دیں, ان سے اب جہاد ہے. تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ نکلو. آپ سوچیں اتنا خندق کے اگر حالات آپ کو پتہ ہو, غزوہ خندق کے جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں, تو سخت ترین مشکلات کے بعد صحابہ واپس آئے تھے. اللہ نے غیبی ہوائیں بھیج کر مشرکین کو اٹھایا تھا اس محاصرے سے جو انہوں نے مدینہ کا کیا ہوا تھا کئی دنوں کے بعد, اور صحابہ اس میں بہت تھک گئے تھے اور بھوک بھی تھی, معاشی بدحالی بھی تھی. ابھی پہنچے ہیں اپنے گھروں میں, مدینہ میں واپس گھروں کو پہنچے ہیں کہ جبرائیل امین آئے کہ ابھی اگلا غزوہ کے لیے نکلیں. تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ نکلو, اور تم میں سے کوئی شخص بھی یعنی عصر کی نماز سے پہلے کوئی اثر نہ پڑے جب تک وہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. مطلب یہ تھا کہ عصر سے پہلے بنو قریظہ پہنچ جاؤ. صحابہ نکلے, عصر کی نماز کا وقت رستے کے اندر ہو گیا اور عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے لگا. تو صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ حضور کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کرو, حضور کا مقصد یہ تھا کہ عصر سے پہلے پہنچنے کی پوری کوشش کرو, ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں. دوسری جماعت نے کہا نہیں, حضور نے کہا تھا کہ عصر نہیں پڑھو جب تک تم بنو قریظہ نہ پہنچو. اب 2 رائے تقسیم ہو گئی. آدھوں نے نماز پڑھی, انہوں نے کہا حضور کا مقصد یہ نہیں تھا. آدھوں نے نہیں پڑھی, انہوں نے کہا حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ نہیں پڑھو نماز جب تک تم بنو قریظہ نہ پہنچو. اور آدھوں نے نماز پڑھی, آدھوں نے نہیں پڑھی. حضور کے پاس گئے, کہا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا تھا, انہوں نے نماز نہیں پڑھی, ہم نے پڑھی. آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا. جس نے یہ سمجھا اس نے اپنی طرف یعنی اس کی اپنی سمجھ کے مطابق اس نے فیصلہ کیا. جنہوں نے پڑھ لی, حالانکہ حضور کے الفاظ یہ تھے کہ نہ پڑھو, فرمایا انہوں نے بھی ٹھیک کیا. تو اب یہ اجتہادی آراء ہوتی ہیں, اس کو اجتہادی آراء کہتے ہیں کہ حضور کی بات کا منشا سمجھنے کے اندر کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس میں 2 آراء ہو سکتی ہیں, 3 آراء ہو سکتی ہیں. اس طرح کی چیزیں تو حضرات صحابہ سے ہوتی ہیں. صحابہ حضور کی نافرمانی نہیں کرتے, اور صحابہ حضور جانتے پوچھتے ہوئے حضور کی حکم عدولی نہیں کرتے. یہ وہ جماعت اللہ پاک دیں گے. آخری بات اس پہ کرتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ حضور کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے قلوب پر, دلوں کے اوپر نگاہ ڈالی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پوری کائنات کے دلوں کے اندر سب سے اعلیٰ اور عرفہ پایا. تو اللہ پاک نے ان کو اپنے لیے خاص کر لیا کہ میرے حبیب ہوں گے, حبیب اللہ ہوں گے. اور پھر اللہ پاک نے جب پوری کائنات کے قلوب کے اوپر نگاہ ڈالی تو حضرات صحابہ کے قلوب کو سب سے زیادہ پاکیزہ اور اعلیٰ و عرفہ پایا, تو ان کا انتخاب فرمایا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھی ہوں گے.
یہ حضور کی جماعت ہوگی جس کے ذریعے سے اللہ پاک پوری دنیا کے اندر دین کو اٹھائیں گے. ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے, کوئی رائے دیتے ہوئے, کوئی تبصرہ کرتے ہوئے, چاہے بے شک اچھی نیت کے ساتھ ہو, میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا, نہ کسی کی نیت کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں, لیکن یہ بنیادی علم ہے کہ ہمیں بزرگ شخصیات کے بارے میں, مقدس ہستیوں کے بارے میں, جن کے بارے میں قرآن و سنت کہ الفاظ اتنے عالی شان ہوں کہ اللہ جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سندیں دیتے ہوں, تو ہمیں زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے, اور جو جتنے بڑے منصب پر ہو اس کو اتنی زیادہ زبان سنبھال کے بات کرنی چاہیے. یہ ہمارے نظام تعلیم کا شاخسانہ ہے کہ جہاں پر ہم مستشرقین کی, جو اورینٹلسٹس ہیں, ان کی انگریزی کتابوں میں سیرت پڑھتے ہیں, تو وہ تو مسلمان نہیں ہوتے, تو وہ صحابہ کے احترام کو کیا جانے, وہ تو اپنے اس طرح تبصرے کرتے ہیں جس طرح آج اخباروں کے اندر کالموں میں زرداری اور نواز شریف اور عمران ان پر تبصرے ہوتے ہیں, وہ اس طرح تبصرے کرتے ہیں صحابہ کی جنگوں پر, صحابہ کے حالات پر, واقعات پر. اگر ہمارے سورسز وہ کتابیں ہوں گی جو اورینٹلسٹس لکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, تو ہماری زبان و بیان پھر اسی طرح کا ہوگا. اور اگر ہم اس کے بارے میں قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, محدثین کی کتابیں پڑھیں گے, سیرت نگاروں کی, اور ان کی تعبیرات دیکھیں گے, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس مقدس جماعت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے الفاظ کتنے محتاط استعمال کرنے چاہیے, اور کیسے ان کو حالات اور واقعات کے, قرآن و سنت کے اور اس کی تعبیرات کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو درست اور صحیح علم بھی عطا فرمائے اور بولنے کا صحیح سلیقہ بھی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.